اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں، امریکہ نے وینزویلا پر حملہ کیا ہے اور امریکہ کی ڈیلٹا فورس وینزویلا کے صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو ان کے صدارتی محل سے اٹھا کر لے گئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اٹھائے جانے کے بعد صدر مادورو کی تصویر جاری کی ہے۔ صدر مادورو کو امریکی بحری جہاز پر بٹھا کر امریکہ روانہ کر دیا گیا ہے۔ کارروائی امریکی جنگی طیاروں نے کی۔ امریکی صدر نے آپریشن کی خود نگرانی کی۔ ڈیلٹا فورس نے دارالحکومت کاراکس میں اہداف کو نشانہ بنایا، فوجی ہیڈ کوارٹرز پر حملہ بھی کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو پکڑنے کے بعد کی تصویر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جاری کی۔ ٹرمپ نے نیوز بریفنگ میں کہا کہ ان کی ہدایت پر امریکی فوج نے وینزویلا میں غیر معمولی آپریشن کیا۔ کئی جہازوں اور ہیلی کاپٹرز نے حصہ لیا۔ آپریشن کی خفیہ تیاری دسمبر کے اوائل میں کی گئی تھی، دوسرے مرحلے کے لیے بھی تیار ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ مادورو اور ان کی بیوی کو ان کے بیڈ روم سے پکڑ کر نیو یارک لایا جا رہا ہے۔ امریکہ میں ان کے خلاف منشیات اور دہشت گردی کے الزامات کے تحت مقدمہ چلے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار کی منتقلی تک وینزویلا کے معاملات خود چلانے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے امریکی تیل کمپنیز کو بھی وینزویلا بھیجنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ وینزویلا پر دوسرے مرحلے میں فضائی حملوں کا منصوبہ بنایا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ قاسم سلیمانی اور ابو بکر البغدادی کو بھی امریکہ نے اسی طرح نشانہ بنایا تھا۔ ایران کی جوہری تنصیبات بھی اسی طرح کے حملے میں تباہ کی۔ دنیا میں کوئی اور ملک ایسا کارنامہ نہیں کر سکتا۔ وینزویلا پر امریکی حملے کی تازہ ترین اپڈیٹس یہ ہیں کہ صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ سیلیا فلورس کو لے کر امریکی بحری جہاز نیو یارک کی طرف رواں دواں ہے۔ مادورو اور سیلیا کو چند گھنٹے پہلے امریکی فوج نے وینزویلا پر حملہ کر کے پکڑا ہے۔ امریکی نیوز چینل فاکس نیوز سے فون پر بات کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا ہے کہ انہوں نے مادورو کو پکڑنے کی کارروائی فلوریڈا میں اپنے فوجی جرنیلز کے ساتھ بیٹھ کر ایک ٹی وی شو کی طرح لائیو دیکھی۔ ٹرمپ نے کہا مادورو پر منہیٹن کی عدالت میں منشیات اور اسلحے کی اسمگلنگ کا مقدمہ چلے گا۔ وینزویلا پر کس کی حکمرانی ہوگی یہ ابھی طے ہونا باقی ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ وینزویلا کے حکمران کا فیصلہ اب امریکہ کرے گا۔ ٹرمپ نے کہا وہ یہ چانس نہیں لے سکتے کہ کوئی ایسا حکمران وینزویلا میں آئے جو سارے کام کو الٹا کر دے۔ اسی دوران امریکی نیوز چینل CNN نے ذرائع سے خبر دی کہ مادورو اور ان کی اہلیہ سیلیا فلورس کو ان کے بیڈ روم سے پکڑا گیا۔ ذرائع نے CNN کو بتایا کہ دونوں میاں بیوی ان کے بستر سے کھینچ کر کمرے سے باہر لے جایا گیا۔ ایک اور امریکی میڈیا نیٹ ورک CBS نے رپورٹ کیا کہ مادورو کی ہائی سیکیورٹی کمپاؤنڈ پر امریکی جاسوسی کے ادارے CIA نے نظر رکھی تھی۔ مادورو اور سیلیا کو پکڑ کر ایک فوجی ہیلی کاپٹر میں وہاں سے لے جایا گیا۔ وینزویلا کی حکمران پارٹی کے لیڈر ناہوم فرنانڈیز نے بتایا کہ مادورو ایک فوجی اڈے پر بنے گھر میں تھے۔ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو بتایا کہ مادورو جس گھر میں تھے وہ کسی قلعے سے کم نہیں تھا۔ وہاں فولادی دروازے تھے، چھپنے کی ایک ایسی جگہ تھی جس کے چاروں طرف فولادی دیواریں تھیں، لیکن آپریشن اتنی تیزی سے کیا گیا کہ مادورو کو اس جگہ چھپنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ ٹرمپ نے بتایا کہ مادورو کے خلاف آپریشن کے دوران ایک ہیلی کاپٹر سے کوئی شے ٹکرائی اور اس حادثے کے نتیجے میں کچھ امریکی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ٹرمپ نے بتایا کہ وینزویلا کے صدر کے خلاف آپریشن کی خفیہ تیاری دسمبر میں ہی کر لی گئی تھی۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر امریکی فوجی وینزویلا میں کارروائی کر کے صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو اٹھا کر لے گئے۔ امریکی فوج نے دارالحکومت کراکس کے کئی اہم اہداف کو بھی نشانہ بنایا۔ فوجی ہیڈ کوارٹرز پر بھی حملہ کیا گیا۔ وینزویلا کے حکام نے کہا ہے کہ امریکہ نے شہری علاقوں کو نشانہ بنایا ہے جو کھلی جارحیت ہے۔ وینزویلا کی اپوزیشن سیاستدان اور نوبیل امن انعام یافتہ ماریا کورینا مچادو نے کہا ہے کہ وینزویلا میں عوامی حکومت کا وقت آ گیا ہے اور مادورو کو اب بین الاقوامی انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مچادو نے انٹرنیٹ پر وینزویلا کے عوام کے نام ایک کھلے خط میں اپوزیشن لیڈر ایڈمنڈو گونزالیز کی ملک کے نئے لیڈر کے طور پر حمایت کا بھی اعلان کیا۔ مچادو نے کہا کہ وینزویلا میں اب امن ہوگا، سیاسی قیدی رہا ہوں گے۔ مچادو نے کہا کہ 2024 کے انتخابات میں حقیقی کامیابی گونزالیز نے حاصل کی تھی، انہیں فوری طور پر اپنی آئینی ذمہ داری سنبھالنی چاہیے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے وینزویلا کے خلاف امریکی کارروائی کو تشویشناک اثرات کا حامل قرار دیا ہے۔ انتونیو گوٹریس کے ترجمان نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل امریکہ کے فوجی اقدام پر مضطرب ہیں۔
ان کے خیال ہے کہ خطے میں اس اقدام کے پریشان کن اثرات ہو سکتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ وینزویلا میں صورتحال جو بھی ہو مگر اس پیش رفت سے ایک خطرناک مثال قائم ہوگی۔ انتونیو گوٹریس نے تمام فریقین کی جانب سے اقوام متحدہ کے چارٹر سمیت بین الاقوامی قوانین کے مکمل احترام کی ضرورت پر زور دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ وینزویلا پر امریکی حملوں میں برطانیہ شریک نہیں تھا۔ انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ بین الاقوامی قوانین کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ کیئر سٹارمر نے کہا وہ جلد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وینزویلا پر کی بات کریں گے۔ ISPR نے کہا ہے کہ پاک فضائیہ نے مقامی طور پر تیار کردہ تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب فلائٹ ٹیسٹ کیا ہے۔ تیمور ایئر لانچ کروز میزائل 600 کلومیٹر تک زمینی اور بحری اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ISPR اعلامی کے مطابق کم بلندی پر پرواز کی صلاحیت دشمن کے ایئر اور میزائل ڈیفنس سسٹمز کو چکمہ دینے میں مؤثر ہے۔ تیمور کروز میزائل جدید نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس ہے۔ تیمور میزائل کی کامیابی سے پاک فضائیہ کے روایتی دفاعی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ فلائٹ ٹیسٹ نے قومی دفاعی صنعت کی تکنیکی بلوغت اور خود انحصاری ثابت کر دی ہے۔ فلائٹ ٹیسٹ کا مشاہدہ پاک افواج کے سینئر افسران اور سائنسدانوں نے کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد اور کہا کامیابی قومی عزم اور تکنیکی خود کفالت کا ثبوت ہے۔ تیمور ویپن سسٹم علاقائی سیکیورٹی ماحول میں پاکستان کے قابل اعتماد دفاع کو مضبوط بناتا ہے۔ تیمور میزائل کا کامیاب تجربہ قومی سلامتی کے اہداف کے حصول کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان نے ایک بار پھر بھارت کو واضح پیغام دیا ہے کہ پاکستان سنتاس معاہدے کے تحت اپنے جائز حقوق کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ سنتاس معاہدے کی یک طرفہ خلاف ورزی خطے کے استحکام کو نقصان پہنچائے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر خارجہ کے پاکستان سے متعلق الزامات کو بھی مسترد کیا۔ کہا خطے میں دہشت گردی کے فروغ میں بھارت کا کردار دستاویزی اور واضح ہے۔ کلبھوشن یادیو کے پاکستان کے خلاف ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کی واضح مثال ہے۔ پاکستان پر الزامات لگا کر بھارت خطے میں اپنی دہشت گردی اور علاقائی عدم استحکام میں کردار سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارتی حکومت کا طرز عمل ہندوتوا کے انتہا پسند نظریے اور تشدد کو فروغ دینے کی سوچ کا عکاس ہے۔ پاکستان کا کشمیری عوام کی سیاسی اخلاقی سفارتی حمایت جاری رکھنے کا بھی اعلان۔ کراچی کے علاقے مائی کولاچی روڈ پر پھاٹک کے قریب مین ہول سے ملنے والی 4 لاشوں کی شناخت ہو گئی، جبکہ میڈیکو لیگل رپورٹ جیو نیوز نے حاصل کر لی۔ ممکنہ طور پر 4 افراد کی موت تشدد سے ہوئی۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ کاشف مشتاق رپورٹ کریں۔ 35 سالہ انیلا اور اس کے 3 بچوں کونین علی، حسنین علی اور کیشور زہرا کی لاشیں جمعے کی شب مائی کولاچی روڈ پر ایک مین ہول سے برآمد ہوئی۔ جیو نیوز کو موصول ہونے والی میڈیکو لیگل رپورٹ کے مطابق 10 سالہ حسنین کا گلا کٹا ہوا تھا اور اس کا چہرہ بھی بری طرح کچلا گیا تھا۔ دوسری بیٹی کیشور کی گردن، چہرے اور سر پر تشدد کے نشانات پائے گئے۔ تیسری لاش خاتون کے بیٹے کونین کی تھی، جس کی عمر 14 سے 16 سال کے درمیان بتائی گئی ہے۔ اس کے سر اور گلے پر بھی چوٹوں کے نشانات موجود تھے، جبکہ خاتون انیلا کے سر، چہرے اور ہاتھوں پر تشدد کے واضح نشانات تھے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کا بتانا ہے کہ خاتون بچوں کے ساتھ نیو ایئر نائٹ سے لاپتہ تھی۔ انہوں نے بتایا کہ لاشوں کی شناخت کے لیے تلاش ڈیوائس اور نادرا کے ذریعے فنگر پرنٹس حاصل کیے گئے، تاہم ابتدا میں شناخت ممکن نہ ہو سکی۔ بعد ازاں ڈسٹرکٹ پولیس کی نشاندہی پر معلوم ہوا کہ خاتون طلاق یافتہ اور خاندار کی رہائشی ہے، جس کے بعد پولیس کا اہل خانہ سے رابطہ ہو گیا۔ واقعے کا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں قتل کی دفعات کے تحت درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق جائے وقوع کے اطراف میں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ موجود نہیں تھا، جبکہ خاتون کا سابقہ شوہر بھی غائب ہے، جس کی تلاش جاری ہے۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ کاشف مشتاق، جیو نیوز، کراچی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کا نیلم میں آزادی چوک 8 مقام پر مظاہرہ۔ شرکا سے خطاب میں مقررین کا کہنا تھا کہ حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ 3 ماہ پورے ہونے کے باوجود مطالبات پورے نہیں ہوئے۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر حکومت کے ساتھ مزید مذاکرات ممکن نہیں۔ شرکا سے خطاب میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ممبر شوکت نواز کا کہنا تھا کہ حکومت مطالبات پورے کرنے کا اعلان کرتی ہے لیکن عمل نہیں کرتی۔ حکومت کی طرف سے مطالبات پورے نہ ہونے پر حکومت کے ساتھ مزید مذاکرات ممکن نہیں۔ حکومت کی طرف سے معاہدوں کی خلاف ورزی پر آئندہ کے لاہ عمل کے لیے مشاورت جاری۔ تمام اضلاع میں مشاورتی اجلاس کر کے کور کمیٹی آئندہ کے لاہ عمل کا اعلان کرے گی۔
ایکشن کمیٹی کا 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، جس میں پاکستان میں مقیم کشمیری مہاجرین کی 12 نشستیں ختم کرنے کے ساتھ آزاد کشمیر میں اشرافیہ کی مراعات کم کرنے اور صحت تعلیم کے شعبوں میں اصلاحات بھی شامل ہیں۔ دوربین کے تحت چلنے والے گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج آف ایجوکیشن نے بی ایڈ سے فارغ التحصیل ہونے والے 32 اساتذہ میں ڈگریاں تقسیم کی۔ تقسیم اسناد کی تقریب میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے بھی شرکت کی۔ زمار جوکھی رپورٹ کریں۔ دوربین کے زیر انتظام حسین آباد میں قائم گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج آف ایجوکیشن کے تیسرے کانوکیشن کا انعقاد کیا گیا، جہاں 32 طالبات میں بی ایڈ کی اسناد تقسیم کی گئیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معیاری اور تربیت یافتہ اساتذہ ہی تعلیمی نظام میں جدت لا سکتے ہیں۔ As a representative of the legal fraternity, I will say very clearly that laws may guide a nation, but it is education that shaped it. سی ای او دوربین سلمہ عالم کا کہنا تھا کہ ہمارے متعدد اساتذہ اس وقت پڑھا رہے ہیں اور ہم اپنے پروگرام کو سندھ حکومت کے ساتھ مل کر مزید وسعت دینا چاہتے ہیں۔ 2026 بہت بڑا سال ہے بیکاز اب ہم دوسری پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ انشاءاللہ پروپوز کرنے جا رہے ہیں ٹو دا گورنمنٹ، اور اس دفعہ ہمارا فوکس ٹیچرز پہ نہیں ہوگا، ٹیچر ایجوکیٹرز پہ ہوگا۔ 2 بیچز ان کے زندگی ٹرسٹ کے گورنمنٹ اسکول میں گئے اور یہاں پر ہر بچے، بیکاز یہ ٹوٹلی فری پروگرام ہے 4 سال کا، اور اس کے اوپر اراؤنڈ 2.5 ملین روپیز ہر بچی پہ خرچ ہوتا ہے 4 سال میں، اور وہ سب دوربین اور زندگی ٹرسٹ فنڈ کرتا ہے۔ کامیاب ہونے والی طالبات کا کہنا تھا کہ اس ڈگری پروگرام نے نہ صرف ان کی تدریسی صلاحیتوں کو نکھارا بلکہ بچوں کی نفسیات کو بہتر طور پر سمجھنے میں بھی مدد دی۔ ہماری پرسنالٹی کے اندر یہاں پر بہت چینج آیا ہے، ہمیں جو ہے وہ زندگی میں گزارنے کا طریقہ بھی یہاں پہ بہت زیادہ سکھاتے ہیں، مطلب بچوں کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، آپ کو لوگوں کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے۔ آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ جی میں یہاں پہ روز آ کے کچھ سیکھ کے جا رہی ہوں، ہر کلاس سے کوئی نہ کوئی ایک آؤٹ کم جو ہے نکل کے آ رہا ہے۔ تقریب میں چیئرمین دوربین خالد محمود، سیکرٹری ایجوکیشن سندھ زاہد علی عباسی، سابق سیکرٹری ایجوکیشن سندھ فضل اللہ پیچو سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اختتام پر نئے اساتذہ سے پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کا حلف بھی لیا گیا۔ اپنے فرائض انجام دوں گی۔ کیمرامین سرور رضا کے ساتھ زمار جوکھیو، جیو نیوز کراچی۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں میرا برانڈ پاکستان نمائش کا آغاز ہو گیا۔ نمائش میں پاکستان کے تقریباً 700 برانڈز شرکت کر رہے ہیں۔ نمائش اتوار کو بھی جاری رہے گی۔ ریاض اینڈی کی رپورٹ۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں سجی میرا برانڈ پاکستان نمائش کے چوتھے باب کی افتتاحی تقریب کی میزبانی پاکستان انٹرنیشنل بزنس فورم کے جنرل سیکرٹری نے کی۔ فورم کے صدر سہیل عزیز نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا اور فیڈریشن کے سینئر نائب صدر، صدر آرٹ کونسل، سابق صدر کراچی چیمبر نے خطابات کیے۔ ہر خطیب نے اعتراف کیا کہ غزہ میں اسرائیل کی معاونت کرنے والی کمپنیوں کے بائیکاٹ نے ملکی برانڈز کے لیے جگہ بنائی ہے۔ تقریب سے اپنے خصوصی خطاب میں امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے بدلے میں پاکستانی برانڈز کو ان کی ذمہ داری یاد دلائی۔ بائیکاٹ کو اپنی جگہ ایک کیمپین چل رہی ہے، لیکن آلٹرنیٹ کیا ہے؟ تو آلٹرنیٹ میں ہمارے پاس چیزیں ہیں تو ہم اسے پروموٹ کریں، ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہوگا، انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوگا، فلسطینیوں کو بھی فائدہ ہوگا اور اس کاز کو فائدہ ہوگا۔ نمائش میں پاکستان کے تقریباً 700 برانڈز شرکت کر رہے ہیں۔ ہم دنیا کو آئی ٹی حل دے رہے ہیں اور ہماری نوجوان نسل اے آئی، روبوٹکس اور بلاک چین ٹیکنالوجی اپنانے کے لیے تیار ہے۔ انہیں مواقع چاہیے اور پاکستان کو برانڈنگ۔ پی آئی بی ایف نے اپنی نمائش کا عنوان اسی مقصد کے لیے میرا برانڈ پاکستان رکھا ہے۔ کیمرامین سجاد حسین کے ساتھ ریاض اینڈی، جیو نیوز کراچی۔ پاکستان میں نئے سال کے آغاز پر پہلے سپر مون کا نظارہ دیکھا گیا۔ آسمان دیکھا جانے والا یہ سپر مون عام چاند سے بڑا دکھائی دیا۔ اس سپر مون کو وولف مون بھی کہا جاتا ہے اور یہ عام چاند سے تقریباً 6 سے 7% بڑا محسوس ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق سپر مون کے دوران چاند کی روشنی 99.8% تک رہی اور یہ 3 اور 4 جنوری کی رات سب سے زیادہ نمایاں طور پر دیکھا جا سکے گا۔ یہ سپر مون ایک ایسے سلسلے کی آخری کڑی ہے جو اکتوبر 2025 میں شروع ہوا تھا۔ رواں سال نومبر میں سال کا دوسرا اور آخری سپر مون ہوگا اور 2026 میں اس کے بعد کوئی تیسرا سپر مون نہیں ہوگا۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اس شاندار فلکیاتی مظہر کا نظارہ کیا گیا۔
ایران میں مہنگائی کے خلاف جاری احتجاج کی شدت کم ہونے لگی ہے۔ احتجاج فارس، ہمدان اور دشت سمیت محض چند شہروں تک محدود ہو گئے ہیں۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے احتجاج کرنے والوں کے مطالبات کو جائز قرار دیا، لیکن کہا کہ کرنسی میں اتار چڑھاؤ کے پیچھے دشمن کا ہاتھ ہے اور ایران دشمن کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر عامر سعید نے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کو خط لکھ کر امریکی دھمکی پر احتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ امریکی صدر کا بیان اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایرانی مسلح افواج کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ ہیں۔ ایرانی عوام داخلی امور میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ ٹرمپ نے کل کہا تھا کہ اگر ایرانی حکومت نے مظاہرین پر گولی چلائی تو امریکہ مظاہرین کو بچانے آگے آئے گا۔ اسی دوران سابق امریکی وزیر خارجہ اور سابق ڈائریکٹر CIA مائک پومپیو نے انکشاف کیا ہے کہ ایران میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹ احتجاج کرنے والوں کے شانہ بشانہ سڑکوں پر موجود ہیں۔ وہ احتجاج کرنے والوں اور موساد ایجنٹس کو سال نو کی مبارکباد دیتے ہیں۔ مائک پومپیو نے کہا ایران کی حکومت مشکل میں ہے۔ اسپین کی وینزویلا کے معاملے کے پرامن حل کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ اسپانوی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ کشیدگی میں کمی اور تحمل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں موجودہ بحران کے پرامن مذاکراتی حل کے حصول کے لیے اپنے اچھے دفاتر پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ روس کا وینزویلا کے خلاف امریکی حملوں پر سخت تشویش کا اظہار۔ امریکی حملوں کی مذمت کی۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اب ضروری ہے کہ مزید کشیدگی کو روکا جائے، بات چیت کے ذریعے صورتحال سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے پر توجہ دی جائے۔ لاطینی امریکہ کو امن کا زون رہنا چاہیے۔ وینزویلا کو باہر سے کسی تباہ کن فوجی مداخلت کے بغیر اپنی تقدیر خود طے کرنے کے حق کی ضمانت دینی چاہیے۔ روس نے جاری بیان میں وینزویلا کے عوام کے ساتھ یکجہتی اور وینزویلا کی قیادت کی ملکی مفادات، خود مختاری کے دفاع کی پالیسی کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے بیجنگ پہنچنے پر سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے یمن سے متعلق سعودی وزارت خارجہ کے بیان کا خیر مقدم کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا UAE کے نائب وزیر اعظم شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا مکالمے اور سفارتکاری کے نتیجے میں زمینی حقائق میں واضح بہتری آئی ہے۔ پاکستان کا یمن کی صدارتی قیادت کونسل کی ریاض میں جامع مذاکرات کی اپیل کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا تمام یمنی فریقین متفقہ نکات کی بنیاد پر سیاسی حل کے لیے نیک نیتی سے مذاکرات کریں۔ پاکستان یمن کی وحدت اور علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ امید ہے علاقائی کوششیں یمن میں پائیدار امن و استحکام میں مددگار ثابت ہوں گی۔ کراچی جم خانہ کی لائبریری اور لٹریسی کمیٹی کے زیر اہتمام افضال احمد کی کتاب پاکستان کرکٹ کرونیکل کی تقریب رونمائی کراچی میں ہوئی، جس میں نامور کرکٹرز نے شرکت کی۔ کراچی جم خانہ میں ہونے والی افضال احمد کی کرکٹ کی تاریخ پر مشتمل کتاب پاکستان کرکٹ کرونیکل کی پروقار تقریب میں سابق ٹیسٹ کرکٹر صادق محمد، شعیب محمد سمیت کئی معروف شخصیات نے شرکت کی۔ کتاب میں 1948 سے 2024 کی پاکستان کرکٹ کی تاریخی دستاویزات کو نہایت محنت سلیقے سے یکجا کیا گیا ہے۔ کتاب میں کرکٹ اور اس کے ارتقاء کی داستان نہایت دلکشی اور جامع انداز میں بیان کی گئی ہے۔ تقریب سے سابق ٹیسٹ کرکٹر صادق محمد، شعیب محمد، کرکٹ مبصر قمر احمد، ڈاکٹر سلمان فاروقی، ڈاکٹر سعد شفقت اور دیگر شخصیات نے بھی خطاب کیا اور کتاب کی اہمیت اور افادیت پہ روشنی ڈالی۔ کتاب کے رائٹر افضال احمد کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ کرونیکل ان کی عمر بھر کی محنت، مطالعے اور یادداشتوں کا نچوڑ ہے جو پاکستان کرکٹ کی مکمل تاریخ کا احاطہ کرتی ہے۔ نیا سال، نیا عزم، نئی امیدیں اور نئی انٹرٹینمنٹ۔ جیو ٹی وی انٹرٹینمنٹ کے شائقین کے لیے لا رہا ہے سماجی رویوں کے بدلاؤ کی کاوش لیے بنائی گئی ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ۔ نئی جدوجہد کا آغاز کرنے والا یہ ڈرامہ کینیڈین حکومت اور کشف فاؤنڈیشن کے اشتراک سے بنایا گیا ہے۔ کینیڈین حکومت اور کشف فاؤنڈیشن کے اشتراک سے ایک نئی جہد کا ہونے والا ہے آغاز، جو ایک اور پاکیزہ کے عنوان سے سماجی رویوں کے خلاف بنے گا محاذ۔
मयारी इंटरटेनमेंट के साथ एक पुरअज़्म आवाज जो महज साल नहीं बदलेगा बल्कि नाजरीन का पसंदीदा चैनल जियो टीवी प्लेटफॉर्म से समाजी रवैयों के बदलाव की काविश बनेगा। इस नए साल देखते रहिए जियो। इस तमन्ना और दुआ के साथ कि नए साल 2026 का हर पल जियो। कराची के सर्द मौसम में समंदर किनारे लजीज खानों की खुशबू महक रही है। फूड फेस्टिवल में जहां पाकिस्तानी, चाइनीज़ और मगरबी खाने हैं तो वहीं मलबूसात और ज्वेलरी में भी ख़रीदारों की दिलचस्पी नुमायां है। वलीद अहमद की रिपोर्ट। समंदर किनारे DHFAZ में 3 रोज़ा फूड फेस्टिवल फैमिलीज और दोस्तों के लिए मिल बैठने और खाने पीने का बहाना बन गया। चिकन और बीफ, बारबेक्यू, चाइनीज़ फूड्स, मुख्तलिफ फ्लेवर के पिज़्ज़ा, देसी बन कबाब, चाय और ब्राउनीज, मशरकी और मगरबी खानों समेत यहाँ सब कुछ है। मैंने ब्राउनी ली थी और ये बहुत अच्छी है। यहाँ पे बहुत स्टॉल्स हैं ब्राउनी के और ब्राउनी मेरी फेवरेट है। खाने पीने की जितनी भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें भी ट्राई की हैं, सो ऑल आर वेरी टेस्टी, सब बहुत मज़े की हैं। सो वी आर एक्चुअली वेरी एंजॉयिंग। किसी के हाथ में खानों की मलका बिरयानी है तो कोई फ्रेंच फ्राइज का जायका चख रहा है। फैमिलीज के साथ दोस्तों की टोलियां गपशप में मसरूफ हैं। फेस्टिवल में खानों के साथ शॉपिंग का भी भरपूर इंतजाम है, जहां मलबूसात, ज्वेलरी, घड़ियां और कॉस्मेटिक्स के स्टॉल्स खास तवज्जो हासिल कर रहे हैं। मैंने 3-4 स्टॉल्स ट्राई किए और हर एक स्टॉल बहुत ही अच्छा था और अभी बहुत से स्टॉल रहते हैं। ज्वेलरी बहुत ही अच्छी है इधर, तो अभी बहुत चीज़ें ट्राई करनी है। सी ब्रीज के पास ऐसा इवेंट काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और मैं उम्मीद करता हूँ आगे ऐसे और इवेंट्स होंगे यहाँ पर और बहुत मज़ा आ रहा है। साहिल समंदर पर सजा ये मेला खुश जायका खानों, खरीदारी और तफरीह का हसीन इम्तिजाज है, जहाँ शहरी इतवार के दिन भी रूटीन से हटकर सुकून के चंद लम्हात गुजार सकेंगे। कैमरामैन अदनान जैदी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। कराची में मायकोलाची रोड पर मैनहोल से मां बच्चों की लाशें मिलने के मामले पर पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मसरूर हुसैन ने ही खातून और बच्चों को कत्ल किया। तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, क्या डिटेल्स है मजीद? बिल्कुल, इस हवाले से हमारी DIG साउथ असद रजा से बात हुई है। उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि मरकजी मुलजिम को लियारी के ही इलाके से जो है वो गिरफ्तार किया है। मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है और मुलजिम का नाम जो है वो मसरूर हुसैन बताया जाता है। ताहम मुलजिम से मजीद बयान लिया जा रहा है। मुलजिम के खातून के साथ ताल्लुक भी जाहिर किया जा रहा है, जबकि इस हवाले से भी तफ्तीश की जा रही है कि आया उसने बच्चों को और इस खातून को क्यों मारा है। इस हवाले से तहकीकात जारी हैं। मरकजी मुलजिम जो है इसने खातून को और उसके बच्चों को कत्ल किया। कत्ल करने के बाद जो है वो एक खुले मैन होल में जाकर जो है वो छुपाने की कोशिश की और उसके बाद उसके ऊपर पत्थर से जो है उस मैन होल को भर दिया था। इस हवाले से पुलिस हुकाम मजीद तफ्तीश भी कर रहे हैं, जबकि DIG साउथ का ये कहना है कि मुलजिम ने जो है वो इतराफ़ जुर्म कर लिया है और उससे मजीद तहकीकात जारी हैं। मरकजी मुलजिम है मसरूर हुसैन उर्फ पठान। इसे जो है वो अब से कुछ देर कबल लियारी के इलाके से ही गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इससे मजीद इंटेरोगेशन की जा रही है। बहुत शुक्रिया काशिफ मुश्ताक, आपने अपडेट किया। बच्चे, बूढ़े, जवान और ख़वातीन, अब हर कोई इतवार 4 जनवरी के इंतज़ार में है। इवेंट है BYD कराची मैराथन का, जिसमें हज़ारों अफराद शिरकत कर रहे हैं। मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में रजिस्ट्रेशन का सिलसिला भी जारी है। रेस के क्या इंतज़ामात हैं और उसका रूट क्या है, ये जानते हैं फैज़ान लखानी की रिपोर्ट में। रोशनियों का शहर कराची इन दिनों बना हुआ है रनर्स का शहर। पाकिस्तान में रनिंग के सबसे बड़े इवेंट BYD कराची मैराथन के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स से मंजूर शुदा ये इवेंट इतवार को होगा। मैराथन निशाने पाकिस्तान से शुरू होगी। रनर्स सी व्यू से गोल्फ क्लब और फिर वापस निशाने पाकिस्तान आएंगे। हाफ मैराथन के शुरा एक बार, जबकि 42.2 किलोमीटर की फुल मैराथन के शुरा 2 बार ये चक्कर लगाएंगे। इवेंट में फुल और हाफ मैराथन के अलावा 5 किलोमीटर की फन रन और 10 किलोमीटर की रिले भी होंगी। मुझे इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है कि हमारे लोग जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे आ रहे हों, तो ये इसका लाइफस्टाइल चेंज फॉर द सिटी। इवेंट की तैयारियों के लिए मलिर से डिफेंस तक कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर ग्रुप्स प्रैक्टिस करते रहे। ये लोग जब आ रहे हैं ना, वो थोड़ी प्लानिंग करके आए हैं। हम लोगों ने डिफरेंस जो देखा है ना, उनका एक प्लान था। 3 महीने पहले उनको पता था कि ये करना है, वो करना है। देयर इज नो बैरियर ऑफ एज ब्रैकेट। ये सारी चीज़ आपका डिसिप्लिन होना है। बाकी मुल्कों में तो 70 सालों से 50 सालों से हो रही है, तो इंशाल्लाह मैं भी चाहता हूं कि इसी तरह ये हर साल ये मैराथन ऑर्गेनाइज हो। कराची मैराथन के रेस डायरेक्टर शोएब निजामी के मुताबिक 25 मुल्कों के रनर्स इस इवेंट में शरीक होंगे, जो रनिंग कम्युनिटी के कराची पर एतमाद का सबूत है।
कैमरामैन शाहिद इस्माइल और मोहम्मद साजिद के साथ फैजान लखानी, जियो न्यूज कराची। मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने न सिर्फ मौसम दिलकश बना दिया है बल्कि सयाहत को भी नई जिंदगी अता कर दी। बर्फबारी के बाद मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद मरी और गलियात का रुख कर रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं जवाद शौकत अब्बासी। ये मनाजिर है मलका कोहसार मरी के, जहां मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने कुदरती नज़ारों को नया हुस्न अता किया है। मुल्क भर से सयाह बड़ी तादाद में मरी और गलियात पहुंचे हैं और दिलकश नज़ारों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मकामी लोग बर्फ से खूबसूरत और मुनफरिद मुजस्मे तैयार करते हैं, जिनके साथ सयाह खास तौर पर बच्चे ज़ौक़ व शौक से तस्वीर बनवाते हैं। हम वाकई से आए हैं और हम लोगों ने मरी में स्नोफॉल देखनी थी और हमें ये स्नोमैन नज़र आए थे, तो हम लोग यहाँ पे रुके, हमने पिक्चर्स ली हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इधर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और बहुत इंजॉयबल एनवायरनमेंट है और स्नोफॉल तो स्पेशली हमने ये देख लिया, हम लोग इधर आके रुके, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। सयाह खुशदिली से मुजस्मा साज को पैसे भी देते हैं। बहुत सर्दी होती है, इधर आके जो ना छोटे छोटे जो ना खिलौने होते हैं बर्फ वाले, ये बनाते हैं। तो ये हमने चीज़ें बनाई हैं, बहुत अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं, तो बच्चे वगैरह आते हैं, बड़े भी आते हैं, पिक्चर वगैरह बनाते हैं। सयाह बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकते हैं। गाड़ियों के बोनेट्स और छतों पर भी बर्फ रखना एक मुनफरिद मशगला है। मुल्क भर से आने वाले सयाहों के लिए जहाँ बर्फबारी तफरीह का बाइस बनती है, वहीं मकामी अफराद के लिए रोजगार का भी सबब है। जवाद शौकत अब्बासी, जियो न्यूज, मरी।